اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اے دیکھو حضرت آج کل چنگی 2 نمبری شروع ہوئی تھی، یہ تبرکات کے نام کے اوپر جو یہ تماشا شروع ہو گیا، 150 تبرکات آ گئے نے جی، 60 تبرکات آ گئے نے جی، بھائی کہاں سے آئے ہیں جی اتنے بال؟ حضرت میرے کو حضرت خاک شفا ہے، میرا دل نہیں کرتا کسی نو دینتے ہیں، اب نہیں وہ لینے دیتے ہیں، میرے پاس خاک شفا ہے، اور جس کے پاس خاک شفا ہو اس کا دینے کو دل نہیں کرتا۔ حضرت اتنے منہ مبارک لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ اور میں لاہور گیا ہوا تھا تقریر کرنے کے لیے، مون مارکیٹ، وہاں پہ یو کے کی ایک فیملی مجھے اپنے گھر لے کے گئی، انہوں نے بڑی سٹرگل کی تھی اس معاملے دے ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ پرانی کتابیں اٹھائیں کہ تبرکات کہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا 100 سے زیادہ تو تبرکات موجود ہی نہیں ہے، 150 تبرکات آ گیا۔ پچھلے دنوں ایک بندہ گھر لے کے گیا، یہ صدیق اکبر کا منہ مبارک ہے، یہ عمر فاروق کا منہ مبارک ہے، بھائی ثابت تو کرو ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے یا تابعین نے یا تبع تابعین نے یا صالحین نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے علاوہ کسی کے تبرکات اکٹھے کیے ہوں؟ بہت کم آپ کو کوئی مثالیں ملیں گی، وہ بھی کسی کتاب سے ہے۔ لیکن یہ کیا ہے، پچھلے دنوں جناب وہ بتایا گیا، وہ مجھے ایک بندہ لے گیا جناب، کہتا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نلین مبارک ہے حضرت، میں چلا گیا حضرت، جب میں نے وہ دیکھا نا 14.5 سال، ادھر 3 سال ہو جائیں کسی جوتی کو پڑے ہوئے حضرت، کیا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ جناب اس طرح لگ رہا تھا جس طرح ابھی بن کے آئی ہے، اور پورا لاش پش کیا ہوا ہے، لوگ چوم رہے تھے۔ اور پھر مجھے وہ لاہور کے بندوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا علامہ صاحب 2.5 لاکھ روپے کا یہ نلین فروخت ہو رہا ہے، خود بنا کے ہے نا، بے شرما نو لتر نہیں پھیرنے چاہیے ہے، وہ بغیر تو رسول اللہ کے نلین کی قیمت 2.5 لاکھ روپے ہے، حضور کے منہ مبارک کی قیمت 50,000 روپے ہے۔ عقیدتوں کو خدا کی قسم لوٹا جا رہا ہے۔ اب ہر علاقے کے اندر یہ کام شروع ہو گیا، آ رہے ہیں جی وہ زیارت کرانے والے ہیں، اسے پوچھو تو صحیح، پہلے لیبارٹری کے اندر ہمیں جا کے چیک کروا کے واقعی یہ حضور کا ہے کہ نہیں، 1450 سال پرانا ہے کہ نہیں، پتہ تو چلے ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ کے منہ مبارک کی ایک علامت یہ بھی ہے، اوے اس کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ آپ ان کے جو کوئی آئے ان کو کہو رکھو آگ کے اوپر ہے، حضرت اتنی نے لٹاں کٹھی کی تھی، نے تماشا بنایا تھا، قوم کو یرغمال کرتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے، زیادہ تر یہ جو ہم نے نا عقیدت والے، یہ ہماری عقیدت کو لوٹا جاتا ہے۔ وہ مجھے ایک نے بتایا، اس نے کہا میرے پاس غلاف خانہ کعبہ تھا، مجھے کراچی سے کال آئی، انہوں نے کہا آپ کو منہ مبارک نہ دے دے، وہ کہتا کیوں نہیں ہے، اور ایک اصلی غلاف خانہ کعبہ لے کے انہوں جناب منہ مبارک دے گئے، اور پھر ایڈی لسٹ بنا کے دیں دینے۔ اب مجھے کیا پتا حضرت یہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے والد گرامی کا نام کیا ہے، اس کے دادا کا نام کیا ہے، اس نے کس سے لیا، اسی تھوڑی تحقیق کرنے حضرت ہے۔ ادھر تو جناب چینی کے اوپر تحقیق نہیں کی جاتی، کہاں سے بنی ہے، بس کیا ہے کام چل رہا ہے تو چلائی جاؤ ہے، کون تحقیق کرتا ہے، ایڈی لسٹاں پڑی دیا نے ہیں، تو پھر جا کے جناب وہ ملا دی جاتی ہے کہ فلاں سے ہی جناب یہ چلا تھا اور یہاں تک پہنچا۔ مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ، آپ کے پاس حضور کا منہ مبارک کو تھوڑا دل کرے گا دینتے ہیں؟ بلکہ حضرت میرے معاویہ کے پاس تھا تو انہوں نے کیا کہا، میری بھی یہ وصیت ہے قبر کے اندر میرے ساتھ رکھنا ہے، کہیں تو ساتھ لے گئے اپنے، لیکن حضرت تماش بھی نہیں شروع ہوئی تھی، ان لوگوں سے بچو ہے، یہ چور ہیں، یہ چور نہیں، یہ چوروں کے بھی پیو ہیں، یہ جو جناب یہ عقیدت لوگوں کی لوٹ رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہم کیا ہے نہ جناب ان گلے بھی رکھ چھڑ دینے، 500 ڈالا جائے، 400 ڈالا جائے، وہ دیہڑی لا کے چلے جاندے جناب، نہ اپنی عقیدتوں کو بچاؤ ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، میں کہتا ہوں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے ساتھ جس کپڑے کو نسبت ہوئی وہ ایک طرف ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، بارش نہیں نہ ہو رہی تھی تو لوگوں نے آ کے کہا دعا کرو، اپنی ماں کی چادر لے کے اس سے ایک دھاگا نکالا، پوری چادر نہیں، ایک دھاگا نکالا، دھاگا نکال کے دعا کی، یا اللہ یہ اس عورت کی چادر کا دھاگا ہے جس نے آج تک غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، مولا بدل نازل فرما ہے، اسی وقت بارش شماشم برسنا شروع ہو گئی۔